تو کیا یہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج بن جائے گا؟ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے جے یو ایف اے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تو کل اپوزیشن کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی آپ موجود تھے، اور آج شام مولانا فضل الرحمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر اپوزیشن کی جماعتیں چلیں گی تاکہ تمام جماعتوں کی ہم آہنگی ہو کسی بھی ایک پوائنٹ پر۔ تو یہ ہم آہنگی کہاں تک چلے گی، کن چیزوں پر چلے گی؟ کیا کچھ واضح کیا گیا کہ یہ معاملات ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ پہلے ایک چیز بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ پارلیمان کی حد تک ہے، یعنی پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کی حد تک۔ جو بھی ایشوز درپیش ہوتے ہیں ہمیں پارلیمان میں، سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، اس میں ہم مل جل کے اپنا موقف رکھیں گے، مل جل کے فیصلہ کیا کریں گے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور جو چیز طے ہوئی تھی وہ یہ کہ منڈے کو شاید جو ہے نا وہ ہماری مشترکہ میٹنگ ہوگی پارلیمانی گروپ کی، جو اپوزیشن کا پارلیمانی گروپ ہے، یعنی ہمارا اور تحریک تحفظ پاکستان کا، اور یہ ہوگی پارلیمان کے اندر ہی ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبرز جو ہیں یہ مولانا صاحب کے گھر پہ اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ اب مجھے یہ بات جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ آیا اس میں باقی سارے ممبرز بھی اکٹھے ہوں گے پی ٹی آئی کے یا دوسرے دوست، یا صرف ہم اکٹھے ہوں گے۔ بہرحال جو ہے نا وہ مولانا کے گھر پہ اکٹھے ہو کے جانے کا ہے۔ منڈے کو تقریباً 5-6 بجے جو ہے نا یہ شاید یہ ساری ایکسرسائز ہوگی۔ 3-4 باتیں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ، ایک تو لیجسلیشن جو ہے نا ون وے ہوتی ہے، اور اس میں خلاف دستور بعض اوقات جو ہے وہ لیجسلیشن بھی ہوتی ہے، اور ہاؤسز کو، دونوں ہاؤسز کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مد نظر ہے کہ ہاؤسز جو ہے وہ بلڈوز ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر اس سے قبل بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سوچا گیا ہوگا۔ فوراً تو اس لیجسلیشن کے فوراً بعد ہی اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنا بڑا اتحاد بناتے۔ اس سے پہلے بھی ایسی لیجسلیشن ہے، جیسے 27th امینڈمنٹ تھی۔ 27th امینڈمنٹ میں ہمارا جو ہے نا وہ رول یہ تھا کہ ہم نے اس کو اپوز کیا تھا، اور اس کو جو ہے ہم نے اس کو جو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ مگر اپوزیشن کی کچھ اور جماعتوں نے اس کو جو ہے نا ایبسٹین کرنا مناسب سمجھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اگر آپ نے وہاں سے لینا ہے تو وہاں سے لے لیجئے۔ جو امیجیٹ کاز تھا وہ 1-2 دن پہلے کا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ کوک ہوتی ہیں، پھر کسی سیچوریشن پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں، اور دن جو سیچوریشن پوائنٹ پہ، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی کو بڑھانا چاہیے اور اسی کے لیے یہ اتحاد ہو رہا ہے۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اگلا مرحلہ ملک کی سڑکوں پر اپوزیشن اتحاد ہوگا۔ تو کیا یہ جو پارلیمانی اتحاد آنے والے دنوں میں باقاعدہ اور مشترکہ طور پر بنا ہے، یہ مشترکہ احتجاج کی صورت میں بھی ابھی نظر آئے گا، دھرنے یا لانگ مارچ کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آئے گا؟ یہ بات قبل از وقت ہے میرے خیال کے مطابق۔ میں اس کے اوپر کوئی جو ہے رائے نہیں دے سکتا۔ میں یہ بالکل صراحت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے اس کا فی الوقت دائرہ کار جو ہے پارلیمان کے اندر ہے، یعنی ان 2 ہاؤسز کے اندر، سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر۔ باقی ایون جو باقی ریمیننگ اسمبلیاں ہیں شاید اس میں بھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے تو اس میں ہمارا اپنا کردار اپوزیشن کے طور پہ ہے، اور پی ٹی آئی کا کردار جو ہے وہ گورنمنٹ کے طور پہ ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ بنیادی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتا ہے، ایک تاثر تو ہے، اور شاید پہلے ذکر بھی ہوا ہوا اس چیز کا کہ ان کی بات عمران خان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ منظوری دے دی کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہوں گے، تو کیا انہوں نے اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے؟ جیسے 27 سپتمبر کا ایک احتجاجی تحریک وہ چلا رہے ہیں، تو کیا اس کی بھی دعوت دی انہوں نے آپ کو؟ میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ یہ اتحاد صرف پارلیمان کی حد تک ہے فی الوقت۔ اور 2019 میں آزادی مارچ کیا، اسلام آباد دھرنا بھی آپ کی جماعت نے دیا، 2020 میں پی ڈی ایم کی قیادت بھی مولانا فضل الرحمان نے کی، اور وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف پھر وہ کمپین آگے چلی اور پھر وہ حکومت سے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا یہ جو اتحاد بن رہا ہے کیا یہ اس قدر وسیع ہوگا جس طرح ماضی میں رہا، اور ماضی کے ان احتجاجوں سے کیا سیکھا؟
میں تیسری دفعہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اس اتحاد کا معاملہ فی الوقت صرف جو ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی حد تک ہے. یہاں پہ ظاہر ہے لیجسلیشن ہوا کرتی ہے، تو معاملات صرف اس حد تک ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے کل جو ہے وہ صوبوں کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایسے وقت میں صوبوں کی تقسیم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب کیا JUIF یہ سمجھتی ہے کہ یہ صوبوں کا جو مطالبہ ہے یہ ہے ہی غلط، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ غلط ہے، یہ اس موقع پر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ بات دستور اس کو انکنالج کرتا ہے کہ صوبے بن سکتے ہیں. اب بن سکتے ہیں تو اب اگلا مرحلہ آ جائے گا پھر اس کے بعد کہ کس طرح بن سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ دستور میں ایک طریقہ کار درج ہے. یہ ایک بات ہو گئی. پھر وہ طریقہ کار بھی اگر اڈاپٹ کرنا ہو تو پھر اس سے اگلا مرحلہ آ جائے گا کہ کیا اس کا وقت آج ہے جب کہ دو صوبوں میں باقاعدہ تقریباً ریٹس جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے یا ختم ہو چکی ہے حکومت کی. تو کیا یہ مناسب وقت ہے؟ اس کو آپ کسی ایسے تقسیم پہ جو ہے وہ آپ لے آئیے جیسے ہم بھائی بیٹھ کے گھر میں کوئی تقسیم کرتے ہیں کوئی پراپرٹی کی، تو آپس میں جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ کوئی ناراضگی اتنی بڑی ہو یا پھر گھر میں آگ لگی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی آئے ہیں اس کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، تو پہلے آگ بچائیے، پہلے معاملات سیدھے کیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا صوبے یقیناً اس کو دستور مانتا ہے. کس طرح بننے چاہیے یہ پارلیمان کا جو ہے وزڈم ہوگا، نہ کہ کسی اور کا. پارلیمان اس پہ سوچ بچار کرے اور اس پارلیمان میں یعنی یا قومی اسمبلی میں یا نیشنل اپنا سینٹ میں اس سے پہلے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کو جو ہے معاملے کو بتائے کہ کس طرح سے ان کی چاہت کیا ہے. اور 27ویں ترمیم کو آپ نے جیسے خود ذکر کیا، ہمیں یہ معلوم بھی تھا کہ ہم نے دیکھا بھی آپ نے اس کو اپوز کیا، لیکن اس کے باوجود پھر ایک دو بندے ادھر ادھر ہو کر نمبر پورے ہو جاتے ہیں. 28ویں ترمیم کی جہاں پر باز گشت ہو رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے، صوبوں کی بات بھی اس میں آ رہی ہے. مصطفیٰ کمال یا دیگر جو وفاقی وزراء ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور ایک ڈرافٹ آ جائے گا اور منظور بھی ہو جائے گا، جنہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. سو کیا بگر پکچر میں یہ 28ویں ترمیم کے لیے ہی یہ اتحاد بنایا گیا؟ اس کو بھی ظاہر ہے کہ جب اس میں جب یہ بغیر کسی لیجسلیشن کے تو ممکن نہیں ہوگا تو صوبوں کی تقسیم کو اپوز کیا جائے گا. اس وقت اس کے لیے ماحول نہیں ہے. اس وقت جو ہے یہ ملک توڑنے کے مترادف ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، اور اس کے نتائج بہت ملک کے لیے خراب ہوں گے. تو اپوزیشن اتحاد جو کہ پارلیمان کی حد تک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نئے صوبوں کی بات اس وقت درست نہیں. اور ایک اور آواز بھی ہے جو کہ حکومت کی اتحادی ہے لیکن صوبوں کے خلاف ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ چکے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. کوئی رابطہ ادھر بھی کیا گیا؟ یقینی طور پر وہ حکومت کی اتحادی ہے لیکن صوبوں کے معاملے پر وہ بالکل ایک علیحدہ موقف رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے نا اس سے کوئی طاقت ملے. جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شاید اس سے کوئی ایسی بات ان کے لیے بھی ہو اور وہ الٹیمیٹلی سمجھیں کہ جو ہے اس معاملے میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روک دیا جانا چاہیے. اور جب وہ والی طاقت سے بھی جو ہے نا حکومت یا موجودہ سیٹ اپ محروم ہو جائے گا تو ہمارے مقصد میں نسبتاً آسانی آ جائے گی. اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے صرف اپوز کیا جائے گا کسی بھی ایسی آئینی اگر معاملہ آتا ہے جس پر اختلاف ہوگا، یا پھر یہ حکومت کی تبدیلی کی طرف بھی جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یا وزیر اعظم کی تبدیلی کی طرف بھی؟ جو کل 4-5 باتیں جو ہے وہ مولانا صاحب نے اور باقی لیڈران کرام نے کی ہیں، فی الوقت تو معاملہ اس طرف ہی ہے. میرے لیے تو وہ 4-5 باتیں جو مولانا نے کی ہیں میرے لیے تو وہی جو ہے سمت متعین کرتی ہیں. تو فی الوقت تو معاملہ اس کے گرد گھومے گا. اگر کبھی جو ہے نا اس سے آگے کی بات ہوگی تو یقیناً جو ہے نا پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کی سطح تک یہ اتحاد رہے گا اور وہاں پر آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنا لاہ عمل جو ہے وہ آگے جاری کرے گا.